اگلی آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، خود گواہی دی کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی اور علم والوں نے گواہی دی، وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے یہاں اسلام ہے، دین زندگی گزارنے کا ضابطہ اللہ کے یہاں ایک طے ہو گیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ مسلمانی حکم برداری ہے، اسلام ہے، یہی دین ہے، اب دوسرا کوئی دین کوئی طریقہ قبول نہیں ہوگا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف نہیں کیا کتاب والوں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد۔ کیوں کیا پھر علم آ جانے کے بعد؟ بغیم بینہم، حسد اور ضد کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کی ایک خاص شان ہے اور شان نزول ہے۔ یہود کے دو بڑے عالم ملک شام سے، جو ان کا مرکز تھا، مدینہ طیبہ میں وارد ہوئے۔ ملک شام نبیوں کی سرزمین تھی۔ مدینہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ نبی آخر الزماں جو آئیں گے یہ بستی ویسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ پتہ چلا کوئی بزرگ ہے، نبوت کا دعویٰ کرتے، چلو چل کے ملیں گے۔ وہ گئے اور جا کر ملے، نظر پڑتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو تمام وہ صفات جو تورات میں احمد اور محمد کے بارے میں تھی، نبی آخر الزماں کے بارے میں، وہ نظر آ گئی۔ پوچھا انہوں نے کیا آپ احمد ہیں، محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور سوال یہ کیا کہ اللہ تعالی کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ ان کتابوں میں بھی رہی ہوگی، تورات، انجیل وغیرہ میں، تو سب سے بڑی شہادت کون سی؟ قرآن کو تو یہ لوگ مانتے نہیں تھے صحیح کتاب، تو اپنی کتابوں میں جو تھی وہ پوچھ لیا کہ سب سے بڑی شہادت کون سی اللہ کی کتاب میں۔ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے گواہی دی، نبیوں نے گواہی دی، وہ قائم بالقسط ہے، انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنائی ان کو آیت تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جب بھی یہ آیت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ، اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں اس پر اے میرے رب۔ ہم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ یہ آیت اور قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک جو کوئی پڑھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے اور جنت میں اس کو جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے۔ ان میں سب سے چھوٹی حاجت مغفرت ہے کہ اس کی بخشش کر دیں گے، تو باقی حاجتیں کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دین، اسلام، ایمان یہ الفاظ مترادف ہیں، اور یہ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اب اللہ قبول کریں گے تو صرف اسلام کو قبول کریں گے۔ تو جو لوگ ملحدین ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ارے سارے راستے اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہیں ایک جگہ جاتے، اللہ ہو، بھگوان ہو، یہ ہو، وہ ہو، اس لیے سب لوگ وہیں پر جانے والے ہیں، کسی بھی راستے سے جاؤ وہیں پہنچنا ہے اور کامیاب ہو جائیں گے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ بولتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالی حق اور باطل دونوں کو جمع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسلام کو ضابطۂ حیات کے طور پر طے کر دیا ہے، اب اسی میں کامیابی ہے، باقی کسی دوسرے طریقے میں نجات نہیں ہے۔ آگے آیت ہے
फ़इन हाज्जूका फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि व मन इत्तबअन व क़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदव व इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ये आयत सूरह आले इमरान की 20वीं आयत है और इसका तर्जमा है, फिर भी अगर तुझसे ये झगड़े, ये सब होने के बाद ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अगर तुझसे झगड़े तो कह दे कि मैंने ताबे किया अपना मुंह अल्लाह के हुक्म पर, अस्लमतु वजहिय लिल्लाह, मैंने ताबे किया अपना मुंह अल्लाह के हुक्म पर और उन्होंने भी जो मेरे साथ है। और फरमा दीजिए उन लोगों को जो किताब वाले हैं और उम्मीयीन अनपढ़ों को ये फरमा दीजिए अस्लम तुम, क्या तुम इस्लाम ले आए, ताबेदार हो गए, फ़इन अस्लमू, फिर अगर वो ताबेदार हो जाएं, फ़क़द इह्तदौ, तो हिदायत पा गए, और अगर वो फिर जाएं फ़इन्नमा, तो बेशक आप पर है सिर्फ पहुंचा देना, हिदायत देना यह आप पर नहीं है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह तबारक व तआला देखने वाला है अपने बंदों को, देख रहा है, वो सब कुछ करेगा।